مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے۔ یعنی وہ ایک پورا فن ہے، ایسا لگتا ہے پتھر کو پہلے گھسا گیا ہے اور پھر اس پر ہی لکھا گیا ہے۔ ان کی داڑھی میں سجے خار مدینہ، کیا بات ہے۔ یہ وادی عقیق، اس وادی کو نبی پاک علیہ السلام نے بابرکت وادی بھی فرمایا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں اور یہ ان کا مکان، بڑی موٹی موٹی دیواریں ہیں، صرف پتھروں کا کام ہوا ہے اور پتھر کے اوپر پتھر رکھ کے یہ باقاعدہ واقعی محل کی صورت ہے، اور اب اس کی رینوویشن ہو رہی ہے، اس کو میوزیم بنایا جا رہا ہے۔ مسجد مصباح، یہ مبارک مقام جہاں نبی پاک علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق نماز بھی ادا فرمائی۔ اہل مدینہ روزانہ دور دور تک دیکھا کرتے تھے، گویا انتظار کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا۔ زلے زلے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی، کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اسلام کی سب سے پہلی مسجد، مسجد قباء، الحمدللہ اس کے نظارے کئی بار آپ نے مدنی چینل پر دیکھے، اور ہجرت مدینہ کے سفر میں اس مسجد کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے تو اس مقام پر قیام کیا، تو سب سے پہلی مسجد جو قیام عمل میں لایا گیا وہ مسجد قباء ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے، صحابہ اکرام علیہ رضوان نے اپنے ہاتھوں سے پتھر لگائے اور اس مسجد کی تعمیر کی۔ بڑی مبارک مسجد ہے، اور اس مسجد میں 2 رکعت نفل ادا کرنے والے کو عمرے کے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ احادیث میں اس مسجد کے فضائل موجود ہیں۔ ہر ہفتے کو میرے آقا علیہ السلام کبھی پیدل اور کبھی سواری پر سوار ہو کر اس مسجد میں تشریف لاتے۔ قرآن پاک میں اس مسجد کا تذکرہ ہے، ان آیتوں کا بھی آپ دیدار کیجئے، ان آیتوں کو بھی سنیے کہ جس میں اس مسجد کا تذکرہ ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ سنیں گے۔ ہم آپ کو حدیث بھی بتائیں گے جس حدیث میں میرے آقا علیہ السلام نے اس مسجد کے فضائل بیان کیے۔ اس مسجد کے نظارے کیجئے، سبحان اللہ۔ ہجرت مدینہ کے سفر میں جب پہلا کام میرے آقا نے شہر میں آ کر کیا وہ مسجد کی تعمیر کی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد بناتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے بھی یہاں آ کر مسجد کی تعمیر کی۔ دنیا بھر میں جو ناظرین مجھے سن رہے ہیں وہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ وہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں مساجد کی تعمیر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ ترجمائی کنز الایمان۔ بے شک وہ مسجد کہ پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ اسم انت؟ احمد، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، عطر اللہ ایامکم، ماشاءاللہ۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جو آیت کریمہ مسجد قباء کے بارے میں ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 108، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ ترمذی شریف کی حدیث جو روایت ہے وہ حدیث بھی آپ ملاحظہ کیجئے۔ اس ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس مسجد میں تشریف لاتے، اور میرے آقا علیہ السلام ہر ہفتے کو کبھی پیدل کبھی سواری پر آتے اور یہاں نماز 2 رکعتیں ادا فرماتے۔ دوسری حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا جو ہے وہ عمرے کے برابر ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ حدیثیں بھی ہیں، قرآن پاک کی آیت بھی ہے، بڑی مبارک یہ مسجد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے۔ بلکہ میں مشورہ دوں گا جب بھی مدینہ پاک
تک آئیں, روزانہ ہی صبح یہاں پر آ کر نوافل ادا کریں اور یہ برکتیں لوٹتے رہیے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا تنسونا فی الدعاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. دشت طیبہ کی ہو خوبیاں, پھول تو پھول کاٹے بھی دلکش یہاں, پتے پتے پہ چھایا ہوا نور ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آئس کریم آپ نے کھائی ہوگی, مگر مدینہ منورہ میں یہ فریج کی بالکل فریز کی ہوئی جو کھجوریں ہیں, اس کا لطف ہی اور ہے ماشاءاللہ. ایک تو مدینہ پاک کی ہیں اور دیکھیں ڈنڈی بھی لگی ہوئی ہے, بالکل فریش ہے, اور مطلب فریش تو نہیں کہیں گے, فریج کے اندر رہی ہوئی ہے, لیکن بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے, میٹھی بھی اور گویا آئس کریم کا مزہ بھی دیتی ہے. تو بہرحال اگر گلا خراب نہ ہو تو یہ کھائیے گا, زیادہ مت کھائیے گا, لیکن ایک دو ضرور لیجیے گا. مسجد قباء کے بعد یہ ملتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہمارا سفر جاری ہے, آپ کو زیارتیں بھی کروائیں گے. آپ بھی اپنے گھر میں اگر کھجور ہو تو وہ بھی کھا لیجیے. آئیے آگے چلتے ہیں. غمزدہ جو بھی دربار میں آ گیا, شاہ کی وہ نگاہ کرم پا گیا, سارا رنج و علم اس کا کافور ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ اس تاریخی مقام کے پاس ہم پہنچ گئے ہیں کہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بچیوں نے گویا یہاں استقبال کیا تھا, بنو نجار کی بچیوں نے. اور اب ایسا لگتا ہے کہ اس مقام کی بھی جو ہے وہ تزئین و آرائش ہو رہی ہے, اسے رینوویٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو آثار بھی قرار دے دیا گیا ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہجرت مدینہ کا سفر, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لا چکے. کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آرام فرمایا, قیام فرمایا, مسجد قباء کی تعمیر فرمائی, اور ایک روایت کے مطابق 14 دن یا دوسری روایت کے مطابق 24 روز تک مسجد قباء کی مقام پر قیام کیا, مسجد قباء کی تعمیر کی. جمعے کے دن آپ قباء سے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا. یہی وہ مسجد ہے جو آج تک مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے. آئیے اس مسجد کا دیدار بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اس وقت گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. بات کیا ہے بات صبا, اتنی کیوں عطر ہے, سبز سبز گنبد کے چوم کر چلی ہوگی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, صبح طیبہ کا سہانا منظر ہے. امام اہل سنت کا وہ پیارا شعر یاد آ رہا ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. مدنی قافلے کے ساتھ اس وقت ہم مسجد جمعہ پر موجود ہیں. یہ وہ مبارک اور عالی شان مسجد ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں منائی گئی. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول یعنی پیر شریف کو چاشت کے وقت مقام قباء میں اقامت فرمائی. پیر شریف منگل اور بدھ اور جمعرات یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی. روز جمعہ مدینہ طیبہ کا قصد فرمایا, عزم فرمایا. بنی سالم ابن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آیا تو اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ فرمایا. الحمدللہ آج اسی مقام پر جہاں ہم کھڑے ہیں ایک شاندار مسجد جمعہ قائم ہے. زائرین حصول برکت کے لیے یہاں آتے ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یاد رہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عمر مبارک میں
تقریباً 500 جمعے ادا کیے، اور اس لیے کہ جمعہ بعد ہجرت شروع ہوا، جس کے بعد 10 سال تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی شریف رہی، اور اس عرصے میں جمعے اتنے ہی ہوتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تمام مرد پر، مسلمان مردوں عاقل و بالغ پر جمعہ فرض ہے۔ یاد رہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو شخص 3 جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑے، اللہ عز و جل اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ جمعہ فرض عین ہے، اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد یعنی تاکیدی ہے، اور جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جمعہ کے دن کرنا کیا چاہیے؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج اس جگہ سے جہاں میرے آقا نے پہلا جمعہ ادا فرمایا، جس مسجد کا نام ہی مسجد جمعہ ہے، آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ کم از کم تمام میرے اسلامی بھائی نیت کر لیں کہ ہر جمعے کو نماز جمعہ جو ہے وہ امامہ پہن کر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقام کی برکتیں عطا فرمائے اور بار بار یہاں آنا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اب میرے آقا جمعہ پڑھ کے مدینہ منورہ کی طرف مزید آگے بڑھے، اہل شہر کو خبر ہوئی تو ہر طرف سے لوگ جذبات شوق میں مشتاقانہ استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننہالی رشتہ دار بنو نجار ہتھیار لگائے، قبا سے شہر تک 2 رویا صفے بنائے، ہاتھ باندھے مستانہ وار چل رہے تھے۔ آپ راستے میں تمام قبائل کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتے، سب کو خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ شہر قریب آ گیا تو اہل مدینہ کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ پردہ نشین خواتین مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئیں اور یہ استقبالیہ اشعار پڑھنے لگیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اس کا ترجمہ کتنا پیارا ہے۔ ہم پر چاند طلوع ہو گیا وداع کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے، جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہیں گے۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی۔ اے وہ ذات گرامی جو ہمارے اندر مبعوث کیے گئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ دین لائے جو اطاعت کے قابل ہے، آپ نے مدینہ منورہ کو مشرف فرما دیا، تو آپ کے لیے خوش آمدید ہے اے بہترین دعوت دینے والے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں ننھی بچیوں نے بڑا پیارا شعر گنگنایا، نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمد من جاری۔ ہم خاندان بنو نجار کی بچیاں ہیں، واہ کیا ہی خوب ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان بچیوں کے جوش، مسرت اور والہانہ محبت سے متاثر ہو کر پوچھا، اے بچیوں کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو بچیوں نے یک زبان ہو کر کہا، جی ہاں جی ہاں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ محبت کا یہ عظیم واقعہ، اس کی یادگار یہاں بنائی گئی ہے۔ اس مقام کو ثنیۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اس مقام پر وہ مبارک نغمہ سنتے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ اب میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، چھوٹے چھوٹے لڑکے اور غلام جھنڈ کے جھنڈ مارے خوشی کے مدینہ منورہ کی گلیوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد آمد کا نعرہ لگاتے دوڑتے پھرتے تھے۔ صحابی رسول حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو فرحت و سرور، انوار و تجلیات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے دن ظاہر ہوئے، نہ اس سے پہلے کبھی ظاہر ہوئے نہ اس کے بعد کبھی ظاہر ہوئے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے ٹوٹی پھوٹی کوشش کی کہ ہجرت مدینہ کا سفر، اس کے مناظر ہم بھی جا کر دیکھیں، ان مقامات کی زیارت بھی کریں اور آپ تک بھی یہ مقامات پہنچائیں۔ میرے آقا کا قافلہ
خیر و عافیت کے ساتھ برکتیں لٹاتا مدینہ منورہ پہنچ چکا، اور اب مدینہ کو نور علی نور بنا دیا۔ مدینہ منورہ میں اب نبی پاک کی مدنی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہمارا سفر بھی آج اختتام پذیر ہوا۔ ہجرت مدینہ ہم نے کوشش کی کہ مختلف مقامات کے ذریعے اس سفر کو اپنے اس طریقے سے دیکھتے چلے جائیں، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں اور کیمرے کی آنکھوں سے بھی آپ کے لیے ریکارڈ کریں۔ ہماری اس کوشش کو آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میرے ساتھ ہماری اس مجلس کے کیمرہ مین اور بھی اسلام بھائی ساتھ رہے، ہمیں گاڑیوں میں لے جاتے رہے، ہمیں راستے بتاتے رہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے آپ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں کہ رب کریم ان سب کی کوششوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی ان مقدس مقامات کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ ہجرت مدینہ کا سلسلہ اب یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے، پھر زندگی رہی کوئی اور مبارک سلسلہ لے کر، کچھ اور مقدس مقامات کی زیارتیں لے کر آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ ثنیۃ الوداع کے مقام سے ایک پیغام دینا چاہوں گا، اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجئے۔ اسی ماحول میں ہمیں آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت سکھائی جاتی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے جام بھر بھر کر پلائے جاتے ہیں۔ اور مدنی چینل کا بھی دامن تھامیے، روزانہ مدنی چینل دیکھیے، دیکھیں نا کہاں کہاں سے مناظر مدنی چینل آپ کے لیے پہنچا رہا ہے۔ گھر بیٹھے آپ کتنی پیاری پیاری زیارتیں کرتے ہیں۔ بالخصوص مدنی مذاکرہ ضرور دیکھا کریں، جس کے ذریعے ہمیں بہت سارے علم دین کے مدنی پھول ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، أنت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، فلبسنا ثوب يمن بعد تلفيق الرقاع، فعليك الله صلى ما سعى لله سعى، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد
آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے، اور جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند، جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند، میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں گئے، میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں گئے۔ سچ بتاؤں پیارے اسلامی بھائیوں، مدینہ منورہ کی کیا بات ہے، یہاں کی گلیوں کی کیا بات ہے، یہاں کے راستوں کی کیا بات ہے، یہاں کی صبح کی کیا بات ہے، یہاں کی شام کی کیا بات ہے، یہاں کے دن کی کیا بات ہے، یہاں کی رات کی کیا بات ہے۔ یقین جانیے جب یہ احساس اجاگر ہوتا ہے کہ ہم ان گلیوں میں گھوم رہے ہیں جہاں میرے آقا کا گزر ہوا ہے، یہ مبارک گلیاں ہیں جو میرے آقا کی خوشبو سے بسی ہوئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے۔ یہ وہی گلیاں ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں جہاں میرے آقا تشریف لائے، اور آج بھی میرے آقا مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ دنیا بھر کے عشاق جبھی تو یہاں آنے کو تڑپتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہم گناہ گاروں کی حاضری بھی قبول فرمائے، اور جو تڑپ رہے ہیں انہیں بھی جلدی جلدی پیارا پیارا مدینہ دکھا دے، اور ہمیں بھی بار بار سال میں کئی بار اس مبارک شہر کی حاضری عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمارا وقت آخر جب ہو، ہماری زندگی کی شام ڈھلنے کو ہو، مولا کریم ہمیں پھر مدینے بلا لینا، آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں، مدینہ طیبہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرمانا، ہمیں مدینے کے سوا کہیں اور موت نہ دینا، اور میرے مالک جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، طیب کی آمد مرحبا، طاہر کی آمد مرحبا، صدقے یا رسول اللہ، 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 حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، سارے کہو آقا کی آمد مرحبا، حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے مرحبا، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ بالآخر ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے آخری آرام گاہ کے لیے مدینے ہی کو منتخب فرمایا، وہ مدینہ جہاں ہر وقت رحمت برستی ہے، روضہ اقدس جو مرجع خلائق ہے، تشنگان محبت رسول جی بھر کر اپنے ظرف کے مطابق محبت کے جام پیتے ہیں۔ دنیا بھر سے مسلمان نہایت ہی والہانہ عقیدت و محبت سے اپنی سعادتوں کا مرکز جانتے ہوئے روضہ رسول پر حاضری کو اپنے لیے کامیابیوں کی معراج جانتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی مدینہ شریف کی بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
اسی مدینہ پاک میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی حاضری ہوئی۔ آئیے مناظر دیکھتے ہیں۔ سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، 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 صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ ہمیں یہی مدینہ منورہ میں موت آئے، گنبد خضرا کے سامنے ہمیں آپ کے جلووں میں موت آئے، جنت البقیع ہمارا مقدر ہو جائے۔ یا رسول اللہ ایسی نگاہ کرم کر دو کہ آقا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب ہو، آپ کے لواء الحمد کا اٹھنا نصیب ہو۔ صلوات اللہ علیک البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔